بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو سب مسلمان اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام کو ہی بنایا، اور آدم علیہ السلام کو بنانے کے بعد آدم علیہ السلام کو تمام علوم سکھائے اور پھر فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے نبی کریم علیہ السلام کی قبر انور کی جگہ سے مٹی لے گئے، آب تسنیم سے اسے گوندا گیا، جنتوں کی نہروں میں غوطے دیے گئے، زمینوں آسمانوں میں پھرایا گیا۔ اسی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے ہی فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا تھا۔ پھر اس مٹی کو آدم علیہ السلام کے جسم سے ملا دیا گیا اور نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم سے آدم علیہ السلام کی پیشانی کو چمکایا گیا۔ یہ وہی نور محمدی دراصل فرشتوں سے سجدہ کرانے کا سبب بنانا تھا۔ امام رازی نے تفسیر کبیر میں درج کیا ہے کہ بے شک فرشتوں کو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم اس لیے دیا گیا تھا کہ آپ کی پیشانی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور رکھا گیا تھا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی فرماتے ہیں کہ در حقیقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کی مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اعظم ہیں، اور زمینوں اور بلند آسمانوں میں سب سے مقدم امام حضور ہی ہے۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام نہ پیدا ہوتے، نہ ان کے علاوہ کوئی اور چیز۔ ناظرین گرامی، یہ تو سب جانتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی نوری مخلوق ہیں، لیکن یہ لوگ بہت کم جانتے ہیں کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ فرشتوں کی تعداد کو صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام زمینوں آسمانوں کا علم دیا گیا تو آپ جانتے ہیں، لیکن آپ نے بھی تعداد کو ذکر نہیں فرمایا۔ البتہ علامہ رازی رحمت اللہ علیہ نے اس طرح ذکر فرمایا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آسمان میں چرچراہٹ پیدا ہوئی، اور حق بھی یہی ہے کہ ان میں چرچراہٹ پائی جائے، کیونکہ آسمانوں میں ایک قدم کی جگہ بھی نہیں کہ وہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ تمام انسان، جن، حیوانات، پرندے، آبی جانور صرف روئے زمین کے موکلین فرشتوں کا 10واں حصہ ہیں، پھر یہ بھی ان تمام کے ساتھ ملا کر پہلے آسمان کے فرشتوں کا 10واں حصہ بنتے ہیں۔ پھر یہی سلسلہ 7 آسمان تک، پھر عرش کے پردوں کے ساتھ، اور حاملین عرش فرشتوں کی تعداد کے مقابلے میں یہ ایسے ہیں جیسے سمندر کے مقابلے میں ایک قطرہ ہو۔ ناظرین گرامی، ایک بات اور بھی بڑی توجہ طلب ہے کہ ابلیس کی اصل کیا ہے۔ یہ بات عموماً ہمارے معاشرے میں سننے کو ملتی ہے کہ ابلیس فرشتہ تھا یا جن تھا۔ کچھ احباب کہتے ہیں کہ ابلیس پہلے فرشتہ تھا، اور کچھ کہتے ہیں کہ فرشتہ نہیں تھا بلکہ جن تھا۔ کچھ حضرات اس طرف ہیں کہ ابلیس فرشتوں سے علیحدہ ہے، کیونکہ فرشتے نور سے پیدا ہیں اور یہ نار یعنی آگ سے پیدا ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کان من الجن ففسق عن امر ربہ، ابلیس جنوں سے تھا، اس نے اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی۔ اسے سجدے کا حکم کیسے تھا، حالانکہ ظاہر طور پر تو حکم صرف فرشتوں کا ہے؟ تو اس کا جواب ان حضرات کی طرف سے یہ دیا جاتا ہے کہ یہ کثرت عبادت کی وجہ سے فرشتوں ہی میں داخل تھا، اور ان والے احکام ہی اس پر جاری تھے، یعنی تغلیباً اس پر حکم جاری ہوا۔ جیسے سرداروں کو حکم دیا جائے تو ان کے ماتحت بھی اس حکم میں داخل ہوتے ہیں۔ لیکن کچھ محققین نے اس رائے سے اختلاف کیا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ابلیس کو اگرچہ رب تعالیٰ نے جن کہا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں بھی اسے جن کہا گیا، لیکن جن کہنے سے اس کے فرشتہ ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان میں کوئی منافات نہیں، اس لیے کہ جن کبھی تو فرشتوں کے مد مقابل علیحدہ مخلوق کو بھی کہتے ہیں، اور کبھی فرشتوں کی ایک قسم کو بھی جن کہا جاتا ہے۔ فرشتوں کو جن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ ناظرین، حقیقت میں جن اس کو کہتے ہیں جو چھپی ہوئی چیز ہو۔ ابلیس کے آگ سے پیدا ہونے اور فرشتوں کے نور سے پیدا ہونے میں بھی کوئی ضرر نہیں، اور اس کا فرشتہ ہونے میں اس سے کوئی عیب ثابت نہیں ہو سکتا، کیونکہ آگ اور نور کا مادہ ایک ہی ہے، ایک ہی جنس ہے، البتہ عوارض کے لحاظ سے مختلف ہے۔ یعنی جس کے ساتھ دھوئیں کی آمیزش ہے وہ آگ ہے،
اور جو صاف اور شفاف ہے وہ نور ہے۔ مٹی، ریت، پتھر، سرما وغیرہ کا مادہ اور جنس ایک ہی ہے۔ ناظرین گرامی، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انکار کی وجہ ابلیس کا تکبر تھا۔ جب رب تعالیٰ نے اس سے پوچھا کہ تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا حالانکہ میرا حکم تھا، اس نے جواب دیتے ہوئے کہا انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، میں اس سے بہتر ہوں کیونکہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے۔ یعنی جو شان کے لحاظ سے بڑا ہو وہ گٹیا کے سامنے معاذ اللہ سجدہ نہیں کرتا۔ ابلیس حقیقت میں آدم علیہ السلام کی شان کو سمجھنے سے قاصر رہا، اسے یہ معلوم نہ ہو سکا کہ اللہ کے نبی کی شان فرشتوں سے بھی بلند ہوتی ہے۔ جب ابلیس نے اللہ کے حکم کا انکار کیا تو رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، تو جنت سے نکل جا کہ تو مردود ہے اور بے شک قیامت تک تجھ پر لعنت ہے۔ سالوں بھر عبادت کرنے والا رب کا مقرب نبی کی شان میں گستاخی کرنے سے ایک پل بھر میں مردود ہو گیا، جنت سے نکال دیا گیا، قیامت تک لعنت کا مستحق ٹھہرا۔ ناظرین گرامی، پھر بات کی جائے کہ ابلیس کو کب تک مہلت دی گئی ہے تو قرآن مجید میں اس کا بھی ذکر ملتا ہے۔ ابلیس بولا مجھے فرصت دے اس دن تک کہ لوگ اٹھائے جائیں، فرمایا تجھے مہلت ہے۔ بولا تو قسم اس کی کہ تو نے مجھے گمراہ کیا، میں ضرور تیرے سیدھے راستے پر ان کی تاک میں بیٹھوں گا، پھر ضرور میں ان کے پاس آؤں گا، ان کے آگے اور ان کے پیچھے اور ان کے داہنے اور ان کے بائیں سے، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ شیطان یہ مہلت لوگوں کو اٹھائے جانے تک طلب کرنا چاہتا تھا تاکہ موت کی سختی سے بچ سکے، لیکن شیطان کی یہ بات تو نہ مانی گئی، البتہ پہلی مرتبہ سور پھونکنے تک اس کو مہلت دی گئی۔ سورہ نحل میں فرمایا گیا انک من المنذرین الی یوم الوقت المعلوم، بے شک تجھے ایک مقررہ وقت یعنی پہلے نفخہ تک، یعنی پہلی مرتبہ سور پھونکنے پر شیطان بھی مر جائے گا، البتہ اس وقت تک اسے مہلت ہے کہ وہ چاروں طرف سے گھیرا ڈال کر انسانوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا رہے اور انہیں باطل راہ کی طرف مائل کرتا رہے اور کچھ لوگوں کو اطاعت سے روک سکے اور گمراہی میں ڈال سکے۔ لیکن ناظرین گرامی، ایک بات جو انتہائی اہم ہے کہ شیطان نے بھی اس کو مانا۔ دوسرے مقام پر شیطان نے نیک لوگوں پر اپنا داؤ چلانے سے عاجز ہونے کا ذکر بھی کیا ہے، قرآن مجید کے اندر یہ موجود ہے۔ بولا اے رب میرے قسم اس کی تو نے مجھے گمراہ کیا، میں انہیں زمین میں بہلاوے دوں گا اور ضرور میں ان سب کو بے راہ کروں گا، مگر جو ان میں تیرے چنے ہوئے بندے ہیں وہ میرے چنگل سے بچ جائیں گے۔ شیطان نے کہا کہ میں لوگوں پر برے اعمال اچھے اور مزین کر کے پیش کروں گا، اس طرح وہ میرے بہکانے سے سیدھی راہ سے ہٹ جائیں گے، البتہ اے اللہ تیرے نیک مخلص اور برگزیدہ بندوں پر میرے ورغلانے کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی شیطان کو بتا دیا تھا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، بے شک جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا کچھ قابو نہیں ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنے ان مقرب بندوں میں شامل کرے اور ہمیں توفیق بخشے کہ ہم بھی اس کے نیک بندوں میں شامل ہو سکیں۔